سيد المرسلين وعلى آله وصحبه. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه أو كما قال. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. في وقار علماء کرام حاضرین حاضرین سمیل قلب سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے محترم جمیل بھائی صاحب اہلیہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے، قبر پر رحمت نازل کرے. اللہ مرحومہ کو ہر پہلو ہر کروٹ جنت اعلیٰ نصیب کرے، آمین میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. قرآن خوانی کی اس محفل کو قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ مرحومہ کی قبر پر کروڑوں 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 رحمتیں نازل فرمائے. قرآن کریم میں موت کا بڑا تذکرہ ہے. ایک آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا. میں لفظ پڑھوں گا تو آپ توجہ دیں گے، بہت کچھ حاصل ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں هو یحیی و یمیت وإلیہ ترجعون. وہی تو ہے جو زندگی دیتا ہے اور وہی ہے جو موت دیتا ہے. ارباب علم و معرفت دوستو، یہ اللہ کا تعارف ہے. پہلے سپارے میں بھی ایسے ہی الفاظ ہیں. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم. تم کیسے انکار کرتے ہو اللہ کا؟ تم تو مردہ تھے، اس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی. اللہ اکبر. اسی سلسلہ موت و حیات کو اللہ نے اپنے ہونے کی دلیل دی. نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کون ہے تیرا رب؟ میں صرف لفظ پڑھ دوں آپ مہک جائیں. فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت. سبحان اللہ. ایک آیت سورۃ الواقعہ سے اگر دوست قبول فرمائیں. یہ ابھی تک دوست ماشاءاللہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اب یہ موقوف کر دیں. میں بھی قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، اس کو سنیں اور یاد رکھیں. ہمیشہ جتنے ارباب علم دوست بیٹھے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں 1000 آیت پڑھو بغیر ترجمے، اس سے بہتر ہے ایک سمجھ کے پڑھ. تو آپ اب اس میں شامل ہو جائیں. اللہ وحدہ لا شریک آپ کا پڑھنا قبول فرمائے. جزاک اللہ، بارک اللہ. ایک آیت سورۃ الواقعہ سے ترجمہ میں عرض کرتا ہوں. اگر آپ تک میری آواز پہنچے تو آپ بھی تھوڑی سی آواز دیجیے گا تاکہ پتہ چلے آپ سن رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین. میرے بندوں میں نے تمہارا وقت بھی مقرر کر دیا ہے، جگہ بھی مقرر کر دیا ہے. کیا کہا ہے؟ تو آپ کے سامنے موت کی حقیقت آ گئی. قرآن خوانی کی محفل ہے تو قرآن خوانی کر رہے ہیں. ویسے ایک حدیث پاک میں شامل کرتا ہوں، آپ بھرپور توجہ دیں. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں تقریباً سیاح کی حدیث ہے
ایک عورت جس کا تعلق قبیلہ بنی جو ہے نا سا تھا، وہ آئی اور اس نے کہا یا رسول اللہ اماں میری فوت ہو گئی، اس نے منت مانی تھی کہ میں حج کروں، فوت ہو گئی، افاحج عنہا، آقا اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی مرحومہ والدہ کی طرف سے حج کروں، جس کے ہوا سے خمسہ کام کر رہے ہیں وہ جہاں کچھ نہیں ہے وہاں کیا کیا جاتا ہے؟ افاحج عنہا، آقا میں اس کی طرف سے حج کروں اپنی والدہ کی طرف سے، فرمایا حجی عنہا، کرو حج۔ اب جو علماء نے لفظ لکھا ہے وہ کمال کا ہے، آپ مہک جائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ بتاؤ اگر تمہاری ماں نے قرضہ دینا ہوتا تو قرضہ ادا کرتی؟ یا رسول اللہ ضرور ادا کرتی۔ فرمایا یہ رب کا قرضہ ہے، یہ بھی ادا کرتی۔ اور اس پر علماء حق نے جو جملہ لکھا ہے وہ کمال کا ہے، دل تو چاہتا ہے جملے کو چھپا لیا جائے۔ انہوں نے فرمایا سرکار نے اشارہ کر دیا اماں حج تو کرے گی، قیامت کے دن تیری ماں کا نام حاجی ہوگا۔ یہ اس دنیا کا تعلق ہے، وہ اس دنیا کا تعلق ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں کہہ دوں میرے نبی نے دونوں دنیاوں کو جوڑ دیا۔ ربنا اغفر لی، نہیں اس طرح نہیں، ابھی ذرا ٹھہرے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ مجھے پکا نماز قائم کرنے والا بنا، اب من ذریتی میری اولاد کو میرے پاس کرنا۔ یعنی کہ یار تو اپنے لئے دعا مانگ، تو اولاد کو کیوں لا رہا؟ اب اگر آپ مجھے نظر کرم عطا کریں گے نا تو جب اس نے اپنی اولاد کو یاد کیا تو اولاد اگر نمازی بن گئی تو وہ کیا کہتی ہے؟ ربنا اغفر لی ولوالدیا، یا اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے۔ میں نے کہا یار چھوڑو والدین کو، تم اپنے لیے دعا کرو۔ اس نے کہا نہیں، والدین نے مجھے ہی یاد کیا، حق بنتا ہے آج میں ان کو یاد کروں۔ ربنا اغفر لی ولوالدیا وللمؤمنین میں کھلے لفظوں میں آپ کو بتا رہا ہوں، وللمؤمنین، وہ نہیں جی والد اولاد کے دعا کرے یہ بھی ٹھیک ہے، اولاد والد کے لیے دعا کرے یہ بھی ٹھیک ہے، تو وللمؤمنین کہہ کر عموم دے دیا، فرمایا یا اللہ جو بھی تیرے نبی کا غلام ہے سب کی بخشش فرما۔ وللمؤمنین یوم یقوم سحائے ستہ سے چمکتی دمکتی پرنور آقا کی پرنور حدیث پاک اور حضرت 7 دنوں بعد عرض کرتے ہیں حضور اماں فوت ہو گئی، صدقہ بڑا کرتا، خیرات بہت کرتا۔ آقا میں اماں کی طرف سے صدقہ کروں، اب ذرا لفظ سنیے، آقا اگر میں صدقہ کروں حل ینفع منہا، کیا اس کو اس کا کوئی فائدہ بھی ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا ضرور کرو، بڑا فائدہ ہوگا۔ تو کہنے لگے آقا پھر یہ مشورہ دیں کہ میں کیا صدقہ کروں؟ فرمایا علمہ، پانی کا بندوبست کر دے، چرند پرند پانی پیئیں گے، تیری اماں کو برابر ثواب ملتا رہے گا۔ اس قسم کے احادیث سے صرف نظر کرنا، لاپرواہی اور غفلت کا مظاہرہ کرنا اور بہتان تراشی کرنا یا طنز کرنا، یہ مسلمان کو زیبا نہیں ہے۔ میں کمال کے الفاظ عرض کرتا ہوں، سبحان اللہ، اور سنیے اور مجھ گناہگار کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میرے آقا نے فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوط، مرنے والا مرد ہو یا عورت قبر میں ایسے ہے جیسے ڈوب رہا ہو۔ حضور ہم اس عالم میں ہے، وہ اس عالم میں ہے، وہ ڈوب رہا ہے تو ہم اس کے لیے کیا کریں؟ فرمایا اور کچھ نہیں کرا، وہ تو انتظار کر رہا ہے، ینتظر دعوتا، کوئی دعا کرے تاکہ اللہ مجھے ساحل مراد سے ینتظر دعوتا۔ ادھر نوجوان عالم بیٹھے ہیں، ادھر بزرگ عالم بیٹھے ہیں، ان حضرات سے میں پوچھتا ہوں وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ، ارشاد فرمائے ذرا کہ یہ معاملہ تو ادھر کا ہے، وہ معاملہ ادھر کا ہے، تو یہ تو مر گیا، پھر ینتظر کا کیا مطلب؟ انتظار کر رہا ہے۔ مرنے والے بھی انتظار کرتے ہیں،
میرے آقا نے فرمایا وہ انتظار کر رہا ہے کوئی دعا کرے. اب جہاں تک میری آواز جائے ضرور اللہ کا نام لے لیجئے گا, سبحان اللہ, تاکہ تصدیق ہو جائے. میرے آقا نے فرمایا تلحقہم من ام او اب او ام او صدیق, فرمایا اس کے لیے ماں دعا کرے, باپ دعا کرے, بھائی دعا کرے, دوست دعا کرے, تو اللہ تعالیٰ مرنے والے کو پہاڑوں کے برابر ثواب عطا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب بھی اگر کوئی شک میں ہے تو پھر شک نہیں رہے. یہ شک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہے, یہ رحمت ہے. یقین بہت بڑی سبحان اللہ. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں اہل یقین حضرات, اور وہ چھڑیوں والی حدیث تو آپ کے ذہن میں ہے, چھڑیاں رکھ دی. حضور ان چھڑیوں کا کیا فائدہ ہوگا, منو مٹی تلے تو نیچے مرنے والا پڑا ہوا ہے. فرمایا ہر سب چیز اللہ کو یاد کرتی ہے, جب تک یہ چھڑیاں اللہ کو یاد کرتی رہیں گی مرنے والے کے عذاب میں تکلیف ہوتی رہے گی اور اس کے درجے سبحان اللہ. یہاں سے لے کر وہاں تک آپ سارے اولو العزم, صاحب عظیمت, صاحب محبت, صاحب معرفت حضرات بیٹھے ہیں. یہ فرمائیں اگر چھڑیاں اللہ کو یاد کریں تو اتنا کرم ہو جائے, اور اگر بیٹا قرآن پڑھ رہا ہو, سبحان اللہ, بھائی قرآن پڑھ رہا ہو, مسلمان سارے کے سارے بھائی اگر قرآن پڑھ رہے ہوں, پھر مرنے والے کے درجے بھی بلند ہوں گے اور اس کی بخشش بھی ہو جائے گی. سبحان اللہ. بس میں نے اب ایک آیت عرض کرنی ہے, اس کے بعد 3 عظیم المرتبت خواتین کا نام لینا, بس میری گفتگو اختتام ہو جائے گی. اللہ اکبر. اس آیت کو ضرور قبول فرمائیں, اللہ آپ کا حامی و ناصر. قل ان الموت الذی تفرون منہ, میں محبوب جو موت سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں بتا دیں ہم بھاگنے نہیں دیں گے. اس نے فرار کے سارے راستے بات ہے, بلکہ میں حضرت علی کا جملہ پیش کر کے آپ کی زیارت کرنا ہوں. حضرت علی فرماتے ہیں رزق بھی بندے کو ڈھونڈتا ہے, موت بھی بندے کو تلاش کرتا ہے. قل ان الموت الذی, بلکہ ایک اور عظیم ترین جملہ کرتا ہوں امام غزالی کا. آپ فرماتے ہیں کدھر بھاگو گے, رب المشرق بھی وہی ہے, رب المشرقین بھی وہی ہے, رب المشارق بھی وہی ہے. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ, جس موت سے تم بھاگتے ہو تو قبول کر رہے ہیں. شاید میرے بھٹی حضرات خوش ہو جائیں اور مجھے اجازت دیں تو میں ایک بزرگ کا نام لوں, حضرت شیخ الاسلام بابا فرید گنج شکر. میرے نوجوان و طلبہ حضرات انہوں نے کمال کر دیا. آپ فرماتے ہیں جب بھی کسی کا جنازہ دیکھا کرو تو اپنا جنازہ یاد کرو. یہ ہے بابا صاحب کا کمال. فرماتے ہیں جب کسی کا جنازہ دیکھو تو اپنا جنازہ یاد کرو کہ تمہارا جنازہ بھی ایک دن اٹھے گا. واپس آ جائیں, میں آیت کو مکمل کروں. فرمایا ثم تردون الی عالم الغیب, بس یہی پیغام ہے جو میں نے آپ کو دینا ہے, قبول فرمائیں. فرمایا مرنے کے بعد پھر جس بارگاہ میں تمہاری حاضری ہے وہ تمہارا غیب بھی جانتا ہے, تمہارا حاضر بھی جانتا ہے. جو تمہاری خفیہ زندگی ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے, جو تمہاری ظاہری زندگی ہے وہ بھی ہے. بلکہ میں ایک بزرگ کامل کا اسی مقام پر ایک لفظ پیش کر دیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ, اگر کسی نے قیامت کے دن انکار کر دیا تو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اس کو اس کے اعمال بتا بھی دو, اور اگر نہ مانے تو پھر دکھا بھی دو. پھر بھی اگر نہ مانے تو ہاتھ بھی بولیں گے, وَتُقَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ, فرمایا ہاتھ بولیں گے اور پاؤں گواہی دیں گے. پھر تو بندہ کہیں بھاگ ہی نہیں سکتا. میں اسی مقام پر ایک بزرگ کا ایک شعر آپ کو سناتا ہوں پنجابی میں. اس اللہ کے بندے نے سینے میں ہاتھ مارا ہے اور دل کو باہر نکالنے کی کوشش کیا. وہ کہتا ہے اس دن بندیا ٹوٹ جائے گی سب مغروری تیری, جس دن پاک نبی فرمایا اے نہیں ہوں. ذہن میں رکھ لیں, میں خبردار کر رہا ہوں, پھر نہ کہنا کہ قرآن خانی میں گئے تھے کچھ نہیں ملا تھا. ان بطش ربک لشدید, محبوب تیرے رب کی گرفت بڑی سخت ہے, جس میں پکڑتا ہوں پھر چھڑا کوئی نہیں. سردار صاحب قبلہ اجازت دیں, کیونکہ محرم شریف کی کچھ گھڑیاں باقی ہیں, میں بارگاہ حسینی سے ایک حدیث پاک. واہ صدیق بھائی ریاض میں آپ سارے دعا کر دو. علماء حق کہتے ہیں حدیث مبارکہ میں ہے, طبرانی شریف میں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں,
صحابہ کرام کہتے ہیں حضرت بی بی فاطمہ کے گھر کے قریب سے گزرے تو حسین کے رونے کی آواز آئی۔ یہ ذکر بھٹی صاحب اس لیے شامل کر رہا ہوں تاکہ اماں کی بخشش ہو، مغفرت ہو، درجے بلند ہو۔ کہا میرے آقا اندر طلب کے گئے اور فرمایا اما تعلمی ان بکاہ یؤذینی، فاطمہ بیٹے تجھے خبر نہیں ہے اس کے رونے سے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ کہا اس کے بابا پانی بھرنے گئے ہیں بابا، تو دیر ہو گئی ہے پانی کی وجہ سے رو رہا ہے۔ اب لائیے کائنات میں کسی کو یہ اعزاز ملا ہو جو میرے آقا نے حسین کو دیا، اٹھایا اپنے ہاتھ پر، فرمایا حسین بیٹے پیاس لگی ہے؟ جی بابا پیاس لگی ہے، منہ کھولو۔ حضور نے اپنی زبان مبارک عطا سبحان اللہ۔ چلیں میری بخشش کے لیے بول دیں، آپ جانو اور آپ کا کام جانے، مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ جس کے منہ میں زبان مصطفیٰ جا رہی ہے علوم و معارف کے خزانے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس کے منہ میں حضور کی زبان مبارک جا رہی ہے۔ اب میں اپنی طرف سے کہتا ہوں، میرے آقا نے ماتھا چوما اور فرمایا حسین ہم نے زبان دے دی ہے، فکر نہ کرو، نہ اس دنیا میں پیاس لگے گی نہ ادھر پیاس لگے گی۔ سبحان اللہ۔ ہاں نوجوانوں، جس کے منہ میں حضور کی زبان آ جائے۔ حضرت عبداللہ بن شداد فرماتے میں اور میرے والد ہم حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آئے، عشاء کی نماز تھی، دوسری رکعت کا دوسرا سجدہ تھا، اتنا طویل ہوا کہ ہم پریشان ہو گئے۔ ہم نے کہا یہ روح مبارک پرواز کر گئی ہے، یہ وحی الہی آنا ہے۔ یہ ذکر حسین بھی بڑے فیصلے کرتا ہے۔ ہماری ایک جماعت سب یہی کہتے ہیں درود شریف پڑھو جی، درود شریف پڑھو جی۔ آپ ضرور آواز دیجئے گا تاکہ پتہ چلے آپ سن رہے ہیں۔ درود شریف بڑی شان والا ہے، نوجوانوں بولو درود تو بڑی شان والا ہے، اور جن پہ درود پڑھا جا رہا ہے وہ کتنی جان والا ہے۔ سبحان اللہ۔ افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین، نبیوں کا سردار ہے نانا حسین، بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی زمانہ، کوئی درندگی کی علامت ہے اور کوئی بچوں کے لاشوں میں رب کی بندگی کی علامت ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ علامہ بہت آگے نکل گئے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں بحر حق در خاک و خون غلطی داست۔ اب مجھے دعا مل رہی ہے، آپ ایک کیفیت میں بھی آگئے۔ علامہ فرماتے ہیں بحر حق در خاک و خون غلطی داست، بس بنا لا الہ کردی داست، میدان کربلا میں اہل بیت کے جو لاشیں تڑپے ہیں خاک و خون میں، فرمایا یہ کوئی اور معاملہ نہیں تھا، یہ اس لیے تھا تاکہ لا الہ الا اللہ کو مضبوط کر دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ بس بلا الہ گردی۔ تو بس حاضرین گرامی میں آخری حدیث پاک عرض کروں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت عبداللہ بن شداد فرماتے ہیں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے سر اٹھایا، میں نے کہا دیکھو معاملہ کیا ہے، فرفعت راسی، یہ عربی والے جو طلبہ ہیں نا یہ رمض ہے، فرفعت راسی، میں نے اپنا سر اٹھایا تو میں نے کیا منظر دیکھا، فَإِذَا الصَّبِيُّ عَلَى ظَهْرِ رسول اللہ، ایک بچہ حضور کے پشت پر نور پر چڑھا ہوا، سبحان اللہ۔ فَإِذَا الصَّبِيُّ عَلَى ظَهْرِ رسول اللہ۔ میرے آقا نے نماز پڑھائی، نماز مکمل ہوئی، میرے آقا نے فرمایا تم نے سمجھا ہوگا آج معاملہ کیا ہے، آئے ہائے کوئی تو مجھے دعا دے دے، میں دعا کی بھیک لینا چاہتا ہوں آپ سے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابنی ارتحلنی، میں کیا کروں میرا بیٹا مجھ پہ چڑھ گیا، یہ الفاظ ہیں کہ میرا بیٹا مجھ پہ چڑھ گیا تھا، فَقَرَيْتُ أَنْ وَجَّلَهُ، میں نے کہا میں جلدی نہ کروں، جب تک اس کا جی بھرے گا یہ سر اٹھائے گا تو پھر میں نماز کروں۔ نماز تو اللہ کی ہے اور ہے بھی حضور پاک کی، کوئی مائی کلال اعتراض کرے تو اپنا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قانون بھی حضور کا ہے، اسلام بھی حضور کا ہے، شریعت بھی۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ رسول پاک دے دے اسے لے لو اور جس سے روک دے اسے رک دے۔ میری گفتگو اختتام کو پہنچی۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک مائی میرے پاس آئی، اس نے کہا کہ مردوں میں تو حضور کی تصویریں ہیں، کہیں صداقت رسول کی جھلک ہے، کہیں عدالت رسول کی جھلک ہے، کہیں سخاوت رسول کی، کیا کوئی ایسی خاتون بھی ہیں جن کو دیکھوں تو میں سمجھوں میں نے دیدار مصطفیٰ کر لیا؟ اما عائشہ رو پڑی، فرمایا علی کے گھر جا، حضرت بی بی فاطمہ کا دیدار کر لے، سمجھ لے دیدار مصطفیٰ ہو۔ سبحان اللہ۔ جس کے سامنے حضور کھڑے ہو رہے ہیں، کائنات اللہ وحدہ لا شریک،
ہمارا یہ دل بیٹھنا قبول فرمائے، یہ تقریب سعید قبول فرمائے۔ اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو، برکتوں سے بھی نوازے، رحمتوں سے بھی نوازے، بلکہ دعا میں ضرور آمین فرما دے۔ اللہ نماز کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کی توفیق عطا فرمائے، جن کے والدین زندہ ہیں عزت خدمت اور غلامی کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھٹی صاحبان کے گھر کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سب کی خیر کرے۔ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتنے مہر علی کتنے تیری ثنا، مستاق وما علینا الا اٹھے بندیا منا رب کو جہاڑے چار زندگی ہے، اٹھے بندیا منا رب کو جہاڑے چار زندگی ہے، متا موقع چکا بہمیں بے اعتبار زندگی